الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اولاد غوث اعظم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلِ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے. بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون. مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر برادر ذی قدر سید عرفان باپو مدظ اللہ العالی، بزرگ عالم دین حضرت علامہ درانی صاحب وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرویں خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. آج کی یہ محفل امام الائمہ مرشد امام حسین، امام حسین کے بھی امام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے اور نقیب محفل
حضرت علامہ اویس صاحب نے یہ اعلان فرمایا کہ آج امام حسن پاک کی شہادت مجھے پڑھنا ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شہیدوں کا مرتبہ اور ان کا مقام بیان فرمایا ہے۔ موت سب سے اچھی وہ ہے جو شہادت کی ہے۔ جنت کی نعمتوں میں جو مزہ ہے اس سے زیادہ مزہ اگر آتا ہے تو شہید ہونے میں آتا ہے۔ لوگ لذت شہادت سے نابلد ہے، اس لیے لوگ شہادت سے ڈرتے ہیں۔ جس دن لوگوں کو شہادت کی لذت پتہ چل جائے گی اس دن لوگ ایک ہی موت مرنا چاہیں گے اور اس کو شہادت کی موت کہتے ہیں۔ یہ لذت اللہ نے رسول اللہ کے خاندان کو عطا فرمائی ہے، اس لیے رسول اللہ کے گھرانے کے اکثر افراد آپ کو شہادت کے مرتبے پر فائز نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ نہیں کیوں کافی طویل عرصے سے صدیاں بیت چکی ہے، امام حسن مجتبیٰ کا ذکر پردہ خفا میں ہے۔ اکثر لوگ امام حسن کو اس شان سے نہیں جانتے جو واقعتاً ان کی شان ہے، جو واقعتاً ان کا مقام ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ سنیوں کا بچہ امام حسین پہ قربان۔ پورا مہینہ گزرا محرم شریف کا، افق پر جب ماہ محرم کا چاند نظر آیا تب سے لے کر 10 یا 20 سفر المظفر تک ذکر امام حسین ہوتا رہا اور ہمارے دل ٹھنڈے ہوتے رہے۔ سنیوں کے بچے کو فضائل اہل بیت کے نام پر امام حسین کی زندگی، امام حسین کا بچپن، امام حسین کی جوانی، امام حسین کی شادی بیاہ، امام حسین کی قربانیاں، امام حسین کا کردار، ان کا انداز زندگی، ان کا انداز بندگی، ان کا کیریکٹر، ساری چیزیں الحمدللہ ہم سارے سنیوں کے بچے کو یاد ہے۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اگر میں کچھ بھی بیان نہ کروں، اگر کچھ بھی نہ پڑھوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب امام حسین جیسا، امام حسین کون؟ ہم کہتے ہیں حسین وہ ہے جس جیسا ان کے بعد کوئی نہ ہوا۔ یہ ہم کہتے ہیں کربلا میں آپ نے وہ انقلاب کا پیغام عطا کیا، وہ ضمیروں کو جگایا، وہ لوگوں کے اندر تحریک اور جہد مسلسل پیدا کی کہ قیامت تک اب دنیا کے اندر جو بھی تحریک اٹھے گی اس کے تار کربلا کے جذبات سے ضرور جڑے ہوئے ملیں گے۔ امام علی مقام کی شخصیت میں ہمہ جہتیت ہے، امام حسین کی شخصیت میں انقلاب ہے، امام حسین کی شخصیت میں عشق ہے، امام حسین کی شخصیت میں جو ہے وہ اللہ اکبر جہد مسلسل ہے۔ امام حسین کی شخصیت رسول کا یا سیرت رسول کا آئینہ دار ہے۔ لیکن جب ہم امام حسین کو امام حسن کی خدمت میں دیکھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے جب خادم حسین کی شان یہ ہے، جب خادم حضرت امام حسین خادم ہیں، جب ان کی شان یہ ہے تو مخدوم امام حسن مجتبیٰ کی شان کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے کہ میں نے امام حسین کو خادم کہا۔ اگر آپ امام حسن کا سفر حج پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا جب امام حسن حج کے لیے جاتے ہیں تو 2 شخصیت آپ کی خدمت میں رہتی ہے، ایک تو امام حسین اور دوسرے عبداللہ ابن جعفر طیار۔ اور امام حسن پیدل حج کیا کرتے تھے اور یہ
دونوں آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ عبداللہ ابن جعفر طیار کون ہیں؟ یہ عبداللہ ابن جعفر طیار وہ ہیں جو حضرت سیدہ زینب کے شوہر ہیں اور مدینہ منورہ کے بہت مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام حسین امام حسن کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب حسن آگے چلتے تھے تو نہ امام حسین ان کے برابر چلتے تھے نہ ان کے ساتھ چلتے تھے، بلکہ پیچھے پیچھے چل کے بتاتے تھے کہ شان حسن کیا ہے، اور حسن کو اللہ اکبر جب پکارتے تھے تو امامی، میرا امام کہہ کے پکارتے تھے۔ اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں جس کو حسین اپنا امام کہے اس حسن مجتبیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان اہل بیت۔ ہمارے لیے تو رسول اللہ کے گھر کا بچہ بچہ ہی لائق احترام ہے، ہمارے لیے تو نبی کے گھر کا بچہ بچہ ہی لائق تعظیم ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جان امامت ہے، شان امامت ہے، جان ولایت ہے، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی جب بھی حسن سے ملاقات کی، امام حسن سے میری آنکھیں رو پڑتی تھی، میں ان کو دیکھتا تھا اور رونے لگتا تھا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں میں نے جب بھی امام حسن سے ملاقات کی میں ان کو دیکھتا تھا رو پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا رونے کی وجہ کیا تھی؟ تو کہتے ہیں ایک تو یہ کہ رسول اللہ کے گھرانے میں حضور سے سب سے زیادہ مشابہ شکل و شباہت میں اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ حسن ابن علی کو دیکھا ہے۔ وہ رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ تھے امام حسن پاک، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب رسول اللہ سفر سے آتے تو ایک آواز لگاتے، بچہ کہاں ہے؟ حضور کیا کہتے ہیں؟ بچہ کہاں ہے؟ نام نہیں لیتے بلکہ آقا کہتے ہیں بچہ کہاں ہے؟ تو امام حسن کو لا کر کے گود میں دے دیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بنو قینقاع کی طرف سے جب اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آنے کے بعد حضور نے اپنے معمول کے مطابق فرمایا بچہ کہاں ہے؟ تو تب امام حسن مجتبیٰ کو جو ننھے سے بچے تھے لا کر کے رسول اللہ کی گود میں دے دیا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کیا ان کے نصیبے تھے، کیا ان کے مرتبے تھے، کیا ان کی شانیں تھیں جو رسول اللہ کی گود میں کھیلا کرتے تھے، حضور انہیں اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے۔ آپ غور تو کریں کائنات کے بڑے بڑے اولیاء قطب ابدال غوث قلندر رسول اللہ کی نالین کے متلاشی ہے، قدم ناز کے متلاشی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ کون لوگ تھے؟ یہ کن کا ذکر ہم کرتے ہیں؟ بات تو یہی ہے ہم نے جب بھی سنا کہانیوں کے حوالے سے، قصوں کے حوالے سے، رسم کے حوالے سے، ریت کے حوالے سے، کبھی رک کر کے ہم نے غور کیا کہ لوگ بڑے بڑے غوث ابدال اور اغواث و قلندر جس کے نقش پا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر کوئی ان کی گود میں بیٹھ کر ان کی داڑھی سے کھیلتا ہوگا تو آخر ان کے مرتبے کیا ہوں گے، ان کے مقام کیا ہوں گے، ان کی عظمتیں کیا ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے عادت کے مطابق فرمایا بچہ کہاں ہے تو تب اللہ اکبر۔ اچھا یہ بات بھی آپ سے کہوں کہ مدینہ منورہ میں بچوں کی کوئی کمی تو تھی نہیں نا، اس لیے کہ اگر یہ بات ہو گئی کہ بچہ کہاں ہے کوئی بھی بچہ لا کر پیش کر دیا جاتا، لیکن آخر بچہ سے مراد رسول اللہ کو حضور حسن مجتبی کیوں پیش کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور محبت سے جب بھی پکار رہے ہیں کہ بچہ کہاں ہے تو وہ اپنے گھر ہی کا بچہ طلب فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حسن مجتبی
کی عمر کم تھی، دودھ پیتے بچے تھے وہ، اللہ اکبر، جب گود میں آئے تو میں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں وہ حضور کی داڑھی سے کھیلنے لگے، اپنی انگلیاں وہ رسول اللہ کی داڑھی میں داخل کرنے لگے، اور جب حسن نے اپنی انگلیوں کو نبی کی داڑھی میں داخل کیا، کھیلنے لگے، تو حضور نے اپنا منہ ان کے منہ پہ رکھ دیا، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ منظر میں نے دیکھا، رسول اللہ نے اپنا منہ ان کے منہ پہ رکھ دیا اور اس کے بعد ان کو چومنے لگے، ان کے ہونٹوں کو چوسنے لگے، پھر اس کے بعد حسن کو کھلاتے کھلاتے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی اور حسن اس کو چوستے رہے۔ حسن مجتبی، اللہ اکبر، اندازہ کریں وہ لعاب مصطفیٰ جو خالی کنویں میں جائیں تو قیامت تک کے لیے اس میں مٹھاس پیدا کر دیں، وہ لعاب مصطفیٰ جو سوکھے کنویں میں جائیں تو کنووں کو پانی سے بھر دے، وہ لعاب مصطفیٰ جو جابر کے گھر کے آٹے میں جائیں تو پورا لشکر جو ہے، پوری سپاہ جو ہے اس آٹے کی بنی ہوئی روٹیاں کھا جائے لیکن آٹا ختم نہ ہو۔ جابر کے گھر کی ہانڈی میں جائیں تو جابر کے گھر کی ہانڈی میں اتنی برکت ہو جائے کہ پورا لشکر کھاتا رہے لیکن وہ ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر، قتادہ کی آنکھ میں لگ جائے تو قتادہ کی آنکھ کا آپریشن ہو جائے، علی مرتضیٰ کی آنکھ میں لگ جائے، آشوب چشم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ لعاب مصطفیٰ کی شان ہے، لیکن اللہ اکبر سب کی شانیں اپنی جگہ ہے۔ کسی کو اتنا ملا، کسی کو اتنا ملا، کسی کو اتنا ملا، جس کو جتنا چاہا عطا کیا، لیکن جب حسن و حسین کی باری آئی تو پھر حضور نے لعاب نہیں دیا بلکہ لعاب والی پوری زبان شہزادوں کے منہ میں داخل فرما، پوری زبان شہزادوں کے منہ میں داخل فرما دی۔ حسن مجتبی اس کو چوستے رہے، پھر میرے آقا نے ان کے دونوں گالوں کو پکڑ کر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، اس کی مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مولا، آگے روایت پڑھنے سے پہلے مجھے استاد زمن مولانا حسن بریلوی کا شعر یاد آ گیا۔ کیا کہا؟ مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی یہ میرا محبوب ہے۔ اب مولانا حسن بریلوی کو سن لو اور ایمان تازہ کرو۔ کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہو۔ عبد القادر جیلانی مصطفیٰ جان رحمت کو چاہتے ہیں اس لیے غوث اعظم ہے۔ معین الدین حسن رسول اللہ کو چاہتے ہیں اس لیے غریب نواز ہے۔ شاہ برکت اللہ نبی سے پیار کرتے ہیں اس لیے اپنے وقت کے ولیوں کے تاجدار ہے۔ وارث دیوا حضور سے محبت کرتے ہیں اس لیے اپنے زمانے کے مومنوں کے سردار ہیں۔ مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رسول کو چاہتے ہیں اس لیے اللہ اکبر اپنے زمانے میں غوث العالم کہلائے۔ صابر کلیر نبی کو چاہتے ہیں اس لیے اپنا جنازہ خود پڑھاتے ہیں۔ کس کس کا نام لوں؟ یہ سب نبی کو چاہنے والے ہیں۔ جب چاہنے والوں کا یہ مقام ہے تو جس کو خود رسول اللہ چاہتے ہوں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں۔ اس کو لوگ کیا بیان کریں گے؟ ان کی شان لوگ کیا بیان کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کو اتنا چڑھا بڑھا رہے ہو، اہل بیت کو اتنا چڑھا بڑھا رہے ہو جو ہے نہیں۔ میں نے کہا کم از کم حسن بریلوی سے پوچھ لیتے کہ جس کو حضور چاہے اس کا تو کوئی بیان ہی نہیں ہے، اس کو بیان کیا کرے؟ اور ان کی محبوبیت میں کوئی شک ہے؟ حضور کہتے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا۔ ساری دنیا کا محبوب، صرف دنیا کا نہیں، خالق کا بھی محبوب، جس کو اپنا محبوب کہے، محبوب کا محبوب، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اس کی تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ روایت امام حسین کی شان میں بھی ہے، لیکن چونکہ آج ذکر حسن ہے، آج یاد حسن ہے،
اسی لیے محفل حسن ہے، اور آپ لوگوں کو بھی خدا حسن کر دے، اور اللہ مجھے بھی حسن کر دے، اور ہمارا خاتمہ بھی حسن کر دے، ہمارا حشر نشر بھی حسن کر دے۔ نام ہی ایسا ہے حسن۔ کیا ہے؟ حسن مطلب اچھا، نام ہے حسن، اچھا۔ اس نام سے پہلے اس نام کا کوئی نہ ہوا، اس نام سے پہلے اس نام کا کوئی نہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ویسا ہو تو نام بھی ایسا رکھا جائے نا۔ مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا بھی ہو تو نام سا تجھ سا رکھے، کوئی تجھ سا ہو تو نام بھی تجھ سا رکھے۔ اللہ نے ان ناموں کو چھپا دیا اور چھپا کر بتایا کہ حسن سے پہلے ہم نے حسن جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، اور حسین سے پہلے حسین جیسا کوئی پیدا ہی نہیں۔ جب نام والے پیدا نہ ہوئے تو کردار والے کیسے پیدا ہو سکتے؟ اور پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جب نواسو جیسا کوئی نہیں ہو سکا تو نانا جیسا کوئی کیسے ہو سکتا؟ وہ تو پاگل ہیں جو نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے کہ ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح۔ ارے حسن جیسا کوئی نہیں، ان سے پہلے حسن نام کا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عرض کی مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ امام حسن مجتبی جب پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے۔ بالکل سملر روایتیں دونوں شہزادوں کے متعلق ملتی ہے، لیکن امام حسین کے لیے کچھ روایتیں اور زائد ہیں۔ لیکن آج پھر کہتا ہوں، امام حسین کے مرشد امام حسین آج ذکر حسن ہے۔ حالانکہ میرا دل کھنچتا ہے کہ میں وہ روایتیں بھی ولادت کی پڑھوں، لیکن پھر وقت ختم ہوگا، مجھے وقت پہ احمد آباد ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا۔ تو جب فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے تو پھر جلسے والے جلدی کریں نہ کریں، ہمیں جلدی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ورنہ پھر معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ تو وقت میں آج گنجائش کم ہے، تو میں ذکر حسن کر رہا ہوں، اور روح حسین خوش ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ امام حسین کے امام کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہ خوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات خوش ہو رہی ہوگی۔ بہرحال تو آپ کی جب ولادت ہوئی، ام الفضل یہ رسول اللہ کی چچی اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کی بیوی ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ سیدہ کے گھر جتنے بھی بچے پیدا ہوئے، ہر بچے کے ولادت کے وقت میں موجود رہی، چونکہ چچی تھی حضور علیہ السلام کی، اور دادی لگتی تھی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی، اور ایک رشتے سے یہ چچی ساس بھی لگتی تھی حضرت سیدہ کی، چونکہ یہ مولا علی کی بھی چچی تھی۔ تو گھر میں یہ خاتون سیدہ ام الفضل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ سیدہ کے گھر جتنے بچوں کی ولادت ہوئی میں گھر رہی ان کے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے، رمضان المبارک کی 15 تاریخ تھی، 15 رمضان شریف کو امام حسن کی ولادت ہوئی۔ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو امام حسن پاک کی ولادت ہوئی، حضور تشریف لائے۔ جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو ایک زرد کلر کے کپڑے میں نے جب آقا نے کہا بچے کو لاؤ، تو میں نے زرد کلر کے کپڑے میں، زرد کلر سمجھتے ہیں نا، پیلا کلر، میں نے زرد کلر کے کپڑے میں لپیٹ کر حسن کو دیا۔ حضور نے لیا اور لینے کے بعد فرمایا، میں نے کہا نا کہ بچوں کو زرد کلر کے کپڑے میں نہ لپٹا کرو۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت ام الفضل سے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ بچوں کو زرد کلر کے کپڑوں میں نہ لپٹا کرو۔ تو ام الفضل کہتی ہے میں نے جلدی سے لیا اور زرد کلر کا کپڑا ہٹا کر میں نے سفید کپڑے میں حسن کو لپیٹ دیا اور حضور کو دیا۔ حضور نے جیسی گود میں لیا، حضور نے لے کر مسکرایا
میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات عرض کروں گا. ایک دن کا بچہ ہے, چند گھنٹے بھی ولادت کو نہیں ہوئے ہیں, لیکن رسول اللہ قانون دے رہے ہیں کہ بچے کے بدن پر کون سے کلر کا کپڑا ہونا چاہیے اور کون سے کلر کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. بھئی بچے ہیں, بچوں کو تو کچھ بھی چل سکتا ہے, لیکن حضور علیہ السلام قانون دے رہے ہیں بچوں کو بھی کچھ بھی نہیں چل سکتا. ذمہ دار ماں باپ ہیں, ماں باپ جیسے عادی بنائیں گے بچے ویسے عادی بنیں گے. پہلے دن کے حسن مشتبہ سے زرد رنگ کا کپڑا ہٹایا گیا. کیوں ہٹایا گیا اس کی ایک تفصیل ہے, میں اس کی طرف ابھی پھر نہیں جاتا, لیکن زرد رنگ کا کپڑا ہٹایا گیا اور سفید کپڑے میں لپٹا گیا. اور ہمیں قانون دیا گیا کہ لباس کے معاملے میں چاہے ایک دن کا بچہ ہو, چاہے ایک گھنٹے کا بچہ ہو, چاہے 60 سال کا بڈھا ہو, اس کو رسول اللہ کے قانون کا پابند رہنا ہوگا. ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے نوجوانوں کو پھٹی ہوئی پینٹ پر دیکھتے ہیں, ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کی مانڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہے, ان کے اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور جب علماء سے مشائخ سے ملنے آئیں گے تو ہاتھ رکھ کر کے چھپا کر کے آئیں گے. آپ سے پوچھتا ہوں 4 منٹ عالم کے سامنے یہ چھپا کر کے آپ کس سے چھپا سکتے ہیں؟ آپ اپنی مانڈیوں کے پھٹے ہوئے کپڑے مولوی سے چھپا سکتے ہیں, مولا سے نہیں چھپا سکتے. اور آپ کیا سمجھتے ہو قیمت پوری ادا کرتے ہو, پیسے پورے دیتے ہو, پھٹے ہوئی جینس خریدتے ہو. کہاں گیا شعور, کہاں گئی فکر؟ پہلے لوگ غربت کی وجہ سے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے تو وہ کپڑے مسلمان اس وقت بھی پھٹا نہیں پہنتے تھے, غربت کی وجہ سے اس پہ پیون لگا لیتے تھے. پیون اس لیے لگاتے تھے تاکہ جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے. لیکن آج کیا دن دکھا رہے ہیں مسلمان, کلمہ پڑھنے والوں کی فکر کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر, کس قدر اندھی تقلید, اندھ بھکت ہو گئے مغربی تہذیب کے. ہیرو کے کس قدر دل ڈالے اور ان کے متبع ہو گئے کہ وہ ظالم اگر پھٹے کپڑے پہن رہے ہیں تو پھٹا کپڑا پہننے کے لیے تیار ہے. رسول اللہ کی سنت کے مطابق اسلامی لباس نہیں پہنیں گے, رسول اللہ کی سنت کے مطابق سروں پر ٹوپیاں نہیں اوڑھیں گے, یہ سب کرنے میں شرم آتی ہے. حضور کی سنت کے مطابق چہروں پہ داڑیاں نہیں رکھیں گے. یعنی نبی کے طریقے پہ عمل کرنے میں جس قوم کو شرم آئے اور ہیروں کے طریقے پہ ننگے ہونے میں بھی جس قوم کو شرم نہ آئے, پھر اس قوم کو عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ وہ قوم کس منہ سے عاشق رسول کہلاتی ہے؟ افسوس کی بات ہے آج ہر جوان جو ہے بطور فیشن پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر کے ننگا ہو رہا ہے. ہم حنفی ہے, حنفی المسلک ہونے کی وجہ سے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپانا ہمارے یہاں فرائض میں سے ہے, ستر پوشی کے فرائض میں سے ہے. اور اگر اتنا حصہ کوئی دکھاتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بیان کی گئی ہے کہ جو کسی کا ستر دیکھے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے, اور جو کسی کو ستر دکھائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. مسلمانوں, تم لعنت کو سمجھتے کیا ہو؟ جنہوں نے نبی کے دندان شہید کیے حضور نے ان پہ بھی لعنت نہیں فرمائی, جنہوں نے نبی پہ پتھر برسائے آقا کریم نے ان پہ بھی لعنت نہیں فرمائی. اللہ اکبر, نبی پہ پتھر برسانے والوں پہ حضور لعنت نہیں کرتے, نبی کے جان کے دشمنوں پہ حضور لعنت نہیں کرتے, لیکن میرے آقا نے ستر دیکھنے دکھانے والوں پہ لعنت کی ہے. آپ مجھے بتاؤ, جس پہ خدا و رسول کی لعنت ہوگی اس کی روزی میں برکت کیسے ہوگی, اس کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ اللہ کے بندو, تھوڑا سا خیال کرو, تھوڑا سا شعور کرو. تقریریں سننے آتے ہو, ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہو, بیانات سنتے ہو, واعظ و نصیحت سنتے ہو, لیکن بدلو گے کب؟ تبدیلی کب لاؤ گے؟ انقلاب کب لاؤ گے؟ آپ کہتے ہیں ہمارے حالات کب بدلیں گے؟ بہت آسان ہے, ہم بدل جائیں ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے. ہمارے اندر انقلاب آئے, حالات میں بھی انقلاب آئے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا امام حسن پاک کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا, میں نے کہا نا کہ بچوں کو زرد رنگ کے کپڑے نہیں لپیٹنا اور پھر سفید رنگ کے کپڑے. تو ام الفضل کہتی ہیں میں نے جب آمینہ کے لال کی گود میں فاطمہ کے لال کو دیکھا, کیا منظر رہا ہوگا؟ ایسا لگتا ہوگا جیسے ایک قرآن پر دوسرا قرآن رکھا گیا, ایسا لگتا ہوگا جیسے ایک چاند کی گود میں دوسرا چاند آ گیا ہو.
اس اعتبار سے کہ حسن مشتبہ بہت خوبصورت تھے اور رسول اللہ کے ہم شکل تھے، ہم شبیہ تھے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے مالک کو، امام حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن اپنے مالک کو سرخ دھاری والے لباس میں اور جوتے پہنے ہوئے چلتے دیکھا تو میرا دل ان پہ قربان ہو گیا، کیونکہ سرخ دھاری والے لباس اور جوتوں میں جب حسن مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے چاند اتر آیا ہو، اتنے خوبصورت لگتے تھے، اتنے حسین و جمیل لگتے تھے امام حسن مجتبیٰ علی جد علیہ السلام۔ تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان پڑھی، کتنے خوش نصیب ہے، حضور نے ان کے کان میں اذان پڑھی، حضور نے ان کے کان میں اقامت کہی اور اس کے بعد پھر گھٹی دی، گھٹی وہی اللہ اکبر، کسی کو شہد کی گھٹی، کسی کو کھجور کی گھٹی، لیکن حسن و حسین کے مقدر پہ قربان، اللہ اکبر۔ چونکہ شہد جو ہے اگال ہے مکھیوں کا، شہد کی مکھیوں کا اگال ہے شہد، حالانکہ اس میں شفا ہے، قرآن کہتا ہے شفاء للناس، کہ اس شفاء للناس کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے اگر کوئی بندہ مہینے میں 3 دن تک، حدیث پاک ہے مشکات شریف کی، اگر کوئی بندہ مہینے میں 3 دن صرف پہلی غذا نیند سے اٹھنے کے بعد صبح کی پہلی غذا شہد کو بنا لے تو بیماری اس کو چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ یہ شہد کی فضیلت ہے، لیکن شہد ہے مکھیوں کا اگال، تو کسی کو جب لوگ پیدا ہوتے ہیں تو پہلی غذا شہد دی جاتی ہے، لیکن مکھیوں کا اگال ان کو کیوں چٹایا جائے، کیونکہ یہاں تو لعاب مصطفیٰ موجود ہے، اسی لیے ان کو شیر خارے زلال نبی کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے زبان ان کے منہ میں دی اور جب گھٹی دے دی تو مولا علی سے پوچھا، علی تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ پہلا بیٹا ہے، پہلے بیٹے کے نام کو لے کر بڑی جنگ ہوتی ہے گھر میں۔ جہاں پہلا بچہ ہو، ماں کے پیٹ میں بچہ آیا تو دادی اپنے طور پہ نام سوچتی ہے، نانی اپنے طور پہ نام سوچتی ہے، ابا اپنے طور پہ سوچتے ہیں، امی اپنے طور پہ سوچتی ہیں، سب اپنے اپنے طور پہ۔ پھر امام صاحب سے آ کے الگ پوچھتے ہیں، امام بیچارہ اتنی محنت کر کے تاریخوں سے اور کس کس ذائچے سے نام نکال کے دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا حضرت آپ نے جو دیا نا وہ گھر میں سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے کوئی نام رکھا، نیا سا نام رکھا، اور نیا نام کیا، اس کا کوئی معنی ہی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال بڑے عجیب عجیب نام رکھتے ہیں، اب اس کو کیا کہیں۔ میں لوگوں سے مشورہ دیتا ہوں، جب تمہارے گھر میں بچے پیدا ہوں نیا نام مت ڈھونڈو، یہ سنت نہیں، نیا نام ڈھونڈنا سنت نہیں، سنت ہے بزرگوں کے نام پہ نام رکھنا، بزرگوں کے نام پہ نام رکھو، تمہارے بچوں کو زندگی بھر احساس رہے میرا باپ بغیر پٹے کے گلے والا آوارہ نہ تھا، میرے باپ کے گلے میں کسی کی غلامی کا پٹا تھا، اس لیے اس نے میرا نام اپنے آقاؤں کے نام پہ رکھا، یہ احساس رہے۔ اس لیے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ، بچوں کا نام اہل بیت کے نام پہ، بیٹیوں کے نام ازواج رسول کے نام پہ، صحابیات کے نام پہ، بیٹوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پہ۔ تو جب مولائے کائنات سے پوچھا علی تم نے نام کیا رکھا، مختلف روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت مجھے جو بہت پسند آئی وہ یہ ہے کہ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور میں آپ سے پہلے نام رکھنے کی کیسے جسارت کر سکتا ہوں، میں انتظار میں تھا کہ آپ نام کیا رکھتے ہیں، لیکن دل میں خواہش یہ تھی، اب 2 روایت آ گئی، دل میں خواہش یہ تھی کہ میں اس کا نام حرب رکھوں، حرب یعنی جنگ، حرب نام رکھوں۔ تو اور ایک روایت میں یا میری خواہش، دوسری بات کی میری خواہش یہ تھی کہ میں اس کا نام اپنے چچا حمزہ کے نام پر حمزہ رکھوں، تو لیکن آپ کی مرضی آقا، آپ کیا نام تجویز کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے انتظار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کا نام کیا عطا فرماتا ہے، ابھی قربان جائیں، کیا خاندان والا تبار ہے۔ سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، کس سے اللہ نے ہمیں جوڑ دیا ہے، کن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ بات ہوئی کہ اللہ اس کا ماں باپ کے نکاح کو خدا تجویز فرمائے، رشتہ علی و فاطمہ کا خدا مقرر فرمائے، آسمانوں پر فرشتوں اور انبیاء کی موجودگی میں وہ نکاح کا اعلان خدا فرمائے، زمین پر سید الانبیاء فرمائے، اور بچے پیدا ہوں تو ان کے نام بھی خدا عطا فرمائے۔ ذرا غور تو کریں کہ یہ شان کیا ہے، ان کے مرتبے اور مقام کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے چونکہ علی آپ کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، علی آپ کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، اور ہارون کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شبر اور دوسرے کا نام تھا شبیر، اس لیے ہارون کے بیٹوں کے نام پر دیکھا نیا نام نہیں آیا، بزرگوں کے نام پر نام ہے۔ خدا نام رکھ رہا ہے لیکن نام بالکل الگ سے نہیں آ رہا ہے۔ بزرگ ہے ہارون نبی، بزرگ نہیں ہوگا تو کون بزرگ ہوگا، ہے نا؟ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پہ ان کا نام ہوگا شبر، پہلے شہزادے کا نام شبر ہوگا، تو کہا یہ تو عبرانی ہے، عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے حسن۔ اور پھر ایک مقام پر آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا زمانے جہالت میں اللہ نے ان دو ناموں کو چھپا رکھا تھا، حسن، اس لیے آپ کو حسن بھی کہا گیا اور شبر بھی کہا گیا۔ بلکہ اگر آپ نیا نام چاہتے ہیں تو شبر نام بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی تو نام جلدی ہوتا نہیں، لیکن نئے نام کے چکر میں نہ پڑے، بزرگوں کے نام رکھا کریں۔ دیکھو حضور کے گھر میں جتنے نام ہوئے تو خود حضور نے انبیاء کے نام پہ اپنے گھر کے بچوں کے نام رکھے، حسن اور حسین، شبر و شبیر اور مشبر، یہ تینوں حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے۔ حضور کے شہزادے پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ابراہیم نام رکھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو دیکھیں، گھر میں دو ازواج کا نام زینب، شہزادی کا نام زینب، نواسی کا نام زینب۔ آپ غور کرتے جائیں، یہ سارے نام ہمیں درس دے رہے ہیں کہ بزرگوں کے نام پہ نام رکھو۔ عجیب عجیب کیا کیا اڑگم دڑگم نام رکھتے ہیں، اور اس کا کوئی معنی بھی، بلکہ بعض تو ایسے غلط سلط معنی ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، نام کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، نام کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، نام کا اثر بچیوں پہ پڑتا ہے۔ جب آپ ٹینس کے کھلاڑیوں کے نام پہ نام رکھو گے، کرکٹروں کے نام پہ نام رکھو گے، زانیوں کے نام پہ نام رکھو گے، شرابیوں کے نام پہ نام رکھو گے، نچنیوں کے نام پہ نام رکھو گے، تو جوان ہونے کے بعد وہی اچھل کود مچائیں گے، وہی حرام کام کریں گے، پھر روتے رہو گے۔ نام تو تم نے ویسے ہی رکھا، پھر کردار بھی ان کا ویسے ہی ہوگا۔ اس لیے بزرگوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ تو امام حسن کا نام اللہ اکبر آسمانوں سے آیا اور آپ کا نام حسن رکھا گیا۔ اور پھر امام حسن کا بچپنا، اللہ اکبر، رسول اللہ ایک دن اپنے کندھے پر لے کر جا رہے ہیں، کسی نے دیکھ کر کے پوچھا حسن تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ حسن، اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ کے قدموں کے نیچے آنے کا شرف حاصل ہو جائے، جس کو رسول اللہ کے قدموں کے نیچے آنے کا شرف حاصل ہو جائے، وہ نالین بھی کتنی بلند ہوتی ہے، لیکن جس کو رسول اللہ کے کندھوں پہ بیٹھنے کا شرف ملے، کیا شان ان لوگوں کی ہے۔ اللہ اکبر، آج عرش بھی رشک کرتا ہوگا، آج عرش بھی رشک کرتا ہوگا، کیونکہ عرش کی معراج یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے قدموں کے نیچے آتا ہے۔ قربان جائیں، یہ معراج انسانیت ہے کہ حسن مجتبی اپنے نبی کے کندھوں پر ہے، اپنے نانا کے کندھوں پر ہے۔ دیکھنے والا رشک کر کے کہتا ہے کہ حسن تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ یہ بات تو بڑی تھی، لیکن رسول اللہ نے جواب میں جو بات کہی وہ کیا بات ہے؟ جب رشک کرنے والا رشک کر کے کہتا ہے حسن تیری سواری کتنی اچھی ہے، تو امام الانبیاء نے گویا کہ غلط فہمی دور کر دی اور بتا دیا کہ یوں ہی نہیں اٹھا رکھا ہے، بلکہ جواب میں کہتے تو سواری دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ سوار کتنا اچھا تھا وہ سوار۔ گفتگو، اصل گفتگو کی طرف آتے ہوئے جو عنوان آپ نے دیا ہے، کتنا اچھا تھا وہ سوار۔
جس نے رسول اللہ کے کندھوں پہ سواری کرنے کا حق ادا کیا۔ اللہ کے رسول نے کئی مقام پر ان کی شان بیان فرمائی، ان کی فضیلت بیان فرمائی، ان کا مقام بیان فرمایا، لیکن ان کی ایک خاص شان جو ہے وہ یہ کہ منبر پر لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، سید۔ اللہ کے رسول نے ان کو سید فرمایا میرا یہ بیٹا حسن۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ میرا یہ بیٹا، اور بھی سیاح کی اور روایتوں میں بھی ہے، اور بھی کتب میں ہے، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے۔ اور سید کہہ کر پھر جو ان کی صفت بیان فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ میں اللہ صلح کرائے گا۔ اور رسول اللہ کی یہ غیب کی خبر اس طرح پوری ہوئی کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی کے درمیان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جنگ ہو گئی، تو اس جنگ کے بعد جب امام علی مرتضیٰ کی شہادت ہو گئی، تو شہادت کے بعد لوگ بالاتفاق امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر چکے۔ کوفہ والے اور گرد نواح والے اہل عراق 40,000 لوگوں نے ایک دن میں امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن امام حسن کو خیال آیا کہ اگر میں نے اپنی طرف سے اس منصب کا اعلان کیا اور اس طرف سے بھی اسی منصب کا اعلان ہوا تو مسلمان آپس میں پھر ٹکرائیں گے، تو آپ نے صلح کا فیصلہ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسن اور حضرت امیر معاویہ نے آپس میں صلح کر لی۔ یہ تو آپ بار بار سنتے رہتے صلح ہو گئی، لیکن صلح حسن کے بعد سے لے کر آج تک، صلح حسن کے بعد سے لے کر آج تک اس امت نے حسن پہ جو ظلم کیا ہے، جو صلح کا بدلہ دیا ہے، وہ بڑا بھیانک ہے۔ آج تک لوگوں کو وہ صلح برداشت نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں نے تو یہ کیا کہ ان کا ذکر ہی بند کر دیا یا کم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ذکر کریں گے تو صلح کا بھی ذکر کرنا پڑے گا۔ میں تو اپنی قوم کو اتنا کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اگر ہم امام حسن اور امام حسین کو آئیڈیل مان لیں تو امت سے بڑا انتشار ختم ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں حسین یزید سے لڑ رہے ہیں، تو ہم نے یزید سے لڑائی جاری رکھنا ہے قیامت تک۔ ہم قیامت تک یزید سے لڑتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا امام یزید سے لڑتا رہا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن حضرت امیر معاویہ سے صلح کر رہے، تو ہمارے امام نے جس سے صلح کر لی اس سے ہم نے بھی صلح کر لی، ہو گئی صلح، ختم بات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ صلح نہیں تھی، بلکہ وہ تو امت سے انتشار ختم کرنے کی کوشش تھی۔ تو میں نے کہا اسی پر عمل کر لو، اسی پر۔ آپ بھی امت سے انتشار ختم کرنے کے لیے چپ بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اگر نہیں آپ سے زیادہ کچھ ہوتا ہے تو چپ ہو جاؤ۔ صحابی رسول کی شان میں بک بک کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کیوں کرتے؟ اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو؟ اگر نہیں ہم تو بولیں گے کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، زبان ہے، پھر بولتے رہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میرے صحابہ پہ تبرہ کیا اس پر اللہ کی سارے فرشتوں کی اور سارے نبیوں کی لعنت ہے۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے۔ اس لیے ہم اپنی اوقات میں ہمیں کیا حق ہے؟ جس قوم کو نماز کا طریقہ نہیں پتا، اگر وہ قوم صحابہ پر تبرہ کرے اور ان کو گالیاں دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تو کیوں یہ باتیں کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو وہ آدمی ہوں کہ مجھے آپ کو دیکھ کر ہی، آپ کا چہرہ دیکھ کر کوئی بات نہیں کرنا، گاہک دیکھ کر پوڑی باندھنا میری عادت نہیں۔ میں رسول اللہ کا غلام، اولیاء کا غلام، اور میں اپنے بزرگوں کا پابند ہوں۔
میں تمہارے خوف سے نہ رافضیوں کے خوف سے ذکر صحابہ چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ناسبی اور خارجیوں کے خوف سے ذکر اہل بیت چھوڑ سکتا ہوں۔ ہم مریں گے، آپ ہمیں جو چاہیں نام دیں، لیکن ہم نہ ذکر اہل بیت ترک کریں گے نہ ذکر صحابہ چھوڑیں گے۔ جس کا جو مقام، لیکن بات اتنی ہے، جس کا جو مقام ہے بس وہی مقام بیان کریں گے۔ ہم خامخواہ کی چمچہ گیری کے قائل نہیں ہے کہ جس کا جو مقام نہیں زبردستی اٹھا کر کے پھر اس کو اس مقام پر کھڑا کر دے۔ ہماری کیا اوقات کسی کو گھٹائیں کسی کو بڑھائیں۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کرم والا فضل والا کون ہو سکتا ہے؟ حضور نے جس کو جس مقام پر کھڑا کر دیا ہم اس کو اسی مقام پر مانتے ہیں، نہ اس سے نیچے مانتے ہیں نہ اس سے اوپر مانتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارا مسلک یہی ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ لیکن اب سن لیں کہ کتنی مظلوم شخصیت ہے امام حسن کی۔ آپ نے صلح کر لی مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، صلح کر لی مسلمانوں کی جانیں بچانے کے لیے، صلح کر لی مسلمانوں کو اختلاف اور انتشار سے بچانے کے لیے۔ لیکن اب سنیے، جس دن صلح کی ہے اس دن شہزادہ رسول کو کس مقام اور کس منزل سے گزرنا پڑا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، سب ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے، سب ان کے ہاتھ چومتے تھے۔ میرے بھائی، ایسا کسی بزرگ کے ساتھ نہیں ہوا کہ سب نے جوتیاں اٹھائی ہو، سب نے ہاتھ پیر چومے ہو، سب نے نظر پیش کی ہو، نہیں۔ اس لیے کہ جوہر کی گت جوہری جانے، جو کوئی جوہری ہوئے، یہ جوہر کی گت تو جوہری لوگ جانتے ہیں، لوہاروں کو کیا پتا، چماروں کو کیا پتا جوہر کی گت۔ تو ہمیشہ ایسی ہوا ہے، جو شان والے لوگ ہیں وہی شان والے لوگوں کی قدر کرتے رہے، اور جو نیچ قسم کے نکمے لوگ تھے وہ ہمیشہ اللہ والوں کو ستاتے رہے۔ امام حسن نے صلح کی، صلح کرنے کے بعد جس دن صلح کی اس دن امام حسن کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا؟ کوفہ والوں نے امام حسن کو مارا، اس صلح کے بدلے میں امام حسن کو مارا۔ آپ سنتے جائیں کتنی مظلوم ترین شخصیت ہے امام حسن کی۔ اور جب یہی لوگوں کی زندگیاں ہمیں یاد آتی ہے تو ہمیں بھی صبر ہوتا ہے کہ جب ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ کیا گیا ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ انہی لوگوں کی زندگی ہمیں حوصلہ دیتی ہے، ہمیں ہمت دیتی ہے۔ میرے جو جوان امام حسن کی شہادت نہیں جانتے، آج میں شہادت امام حسن پڑھنا چاہتا ہوں حصول برکت کے لیے۔ آپ سب کی توجہ، اور پھر سوچنا خاندان نبوت نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، ان کی قربانیاں کیا ہے۔ اور دوسری بات، جو یزید ہے، یزید وہ صرف قاتل حسین نہیں ہے بلکہ یزید نے امام حسن کو بھی شہید کیا ہے۔ امام حسن کی شہادت میں یزید کا مکمل ہاتھ ہے۔ ابھی آپ تاریخی حقائق سے انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ امام حسن نے جب صلح کی ہے اسی دن لوگوں نے امام حسن کے منہ پہ تماچے مارے۔ جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی وہ چادر بھی آپ سے چھین لی، اور جب آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے تو امام حسن کے پیروں سے مصلی بھی چھین لیا اور کہا تجھے امامت کرنے کا حق کیا ہے۔ امام حسن کو نماز تک نہ پڑھانے دی، مغرب کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے تھے تو مصلی بھی چھین لیا۔ صرف کیا قصور بتا رہا ہے، کیا قصور بتا رہے ہیں کہ حسن نے صلح کر لی۔ یہ کوئی قصور تو نہ تھا نا، یہ تو امت کی فلاح کے لیے تھا، یہ امت کی بھلائی کے لیے تھا۔ امام حسن پاک کو یہ کیا، امام حسن رو پڑے، اور رونے کے بعد امام حسن نے فرمایا اب میں نے کوفہ میں نہیں رہنا، میں کوفہ نہیں رہوں گا، اب میں مدینہ منورہ چلا جاؤں گا۔ موصل ایک علاقہ ہے، موصل، تو امام کی کو موصل بہت پسند تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ موصل میں جو امیر موصل تھا تو وہ امام کا اور اہل بیت کا بڑا چاہنے والا تھا، وہ بڑے ناز اٹھاتا تھا اور بہت محفوظ اور
بہت زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ وہ رکھتا تھا، اور موصل کے اندر بڑے محبان اہل بیت بھی تھے۔ تو امام کو خیال آیا اب میں نے جانا ہے اور مدینہ منورہ ہی مقیم ہو جانا ہے، پھر میں مدینے سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو آپ نے موصل کی طرف سفر شروع کیا۔ یہاں سے سازشوں کے تانے بانے بنے گئے، جال بنے گئے، چونکہ صلح حسن میں جو شرائط پر صلح ہوئی تھی اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جب حضرت امیر معاویہ دنیا سے کوچ کر جائیں گے تو واپس یہ خلافت بلکہ واپس حکومت لوٹ جائے گی امام حسن کے پاس۔ بس یہی شرط کی شک یزید کو کھٹکتی تھی کہ اگر حسن رہے تو شرط کے مطابق پھر ابا کے بعد حکومت کہاں واپس جائے گی؟ واپس جائے گی یزید کے والد کے متعلق۔ یزید سوچ رہا تھا کہ واپس جانی حسن کے پاس تو رہے بانس نہ بجے بانسری، تو اس نے پہلے ہی دن سے امام حسن کے خاتمے کا سوچا۔ اس نے سوچا کہ امام جا رہے موصل، اور امام کے چاہنے والوں نے یہ دن دکھایا، جو اپنے آپ کو اللہ اکبر شیعان حسن کہتے تھے، شیعان علی کہتے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے تماچے مارے، مسلح کھینچ لیا اور چادر چھین لی، اور آپ کو آر المومنین کہا، مذل المومنین کہا، گالیاں دی آپ کو، امام حسن پاک کو۔ لیکن بہت صابر تھے امام حسن، بڑا حلم تھا، بہت حلم تھا۔ مروان گالی سامنے دیتا تھا، چپ رہتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے، گالی کا جواب کبھی نہیں دیا۔ یہ مروان اتنا نکما بدترین انسان، اگر آگے وقت رہا تو اس کا ذکر آپ سنیں گے کہ اس نے بھی کتنا بڑا جو ہے معاذ اللہ کارنامہ انجام دیا ہے، بدترین کارنامہ اہل بیت کے خلاف، کتنا بدترین کارنامہ، کتنا بڑا گندا تھا انسان یہ، اللہ اکبر۔ تو جب پتہ چلا امام موصل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو موصل کے اندر یزید نے ایک بندے کو امام کے پہنچنے سے پہلے تیار کیا کہ وہ اپنے آپ کو محب اہل بیت ظاہر کرے اور اہل بیت کی محبت کا وہ ڈھونگ رچائے اور وہ شور کرے کہ آج قیام امام کا موصل میں امیر موصل کے گھر نہیں ہوگا بلکہ میرے گھر پہ ہوگا۔ اس نے اتنی بات کہی، آخرکار امام امیر موصل سعد کے گھر رکنے کی بجائے آپ نے اسی کے گھر اتارا کیا اور آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اس کی تو مراد پوری ہو گئی، اس نے ہر دسترخوان پر جو کھانا سجایا اس نے زہر ملایا، لیکن امام وہ زہر کا کھانا کھاتے اور کھانے کے بعد کچھ تکلیف پیٹ میں محسوس کرتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مستجاب الدعوات تھے امام حسن۔ امام حسن کی دعا کا اثر یہ ہوتا فوراً اچھے ہو جاتے، امام حسن کی دعا کا فوراً اثر ہوتا، بلکہ آپ کی دعائیں مستجاب کی اتنی شہرت ہے دنیا میں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک سفر میں تھے، ایک کھجور کے سوکھے درخت کی ٹہنی کے پاس رکے، بستر لگایا اور کسی نے کہا امام دل چاہتا ہے تازہ کھجوریں کھانے کا، ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو سوکھی ٹہنی کے اندر کھجور آ گئی۔ ایک اونٹ کا چرواہا کہنے لگا یہ تو جادو ہے، آپ نے فرمایا جادو نہیں، نبی کے بیٹے کی دعا کا اثر ہے۔ ہماری دعائیں قبول نہ ہوگی تو کس کی قبول ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہ اتنی زور اثر دعائیں تھی امام حسن پاک کی، تو امام پاک پیٹ میں تکلیف ہوتی، دعا کرتے، اچھے ہو جاتے۔ اس طریقے سے مسلسل کئی دن تک امام حسن کو موصل میں زہر دیا جاتا رہا، لیکن وہ زہر نے جب اثر نہیں کیا تو اس نے مزید روکا، ڈھونگ رچا کر محبت اہل بیت کا، اور پھر ایک خط لکھا ملک شام، کیونکہ موصل خود بھی شامی میں ہے، شام کا ایک شہر ہے، یعنی اس نے دمشق کا خط لکھا کہ میں نے بہت زہر دیا لیکن حسن پر زہر اثر نہیں کرتا، اب کوئی ایسا زہر بھیجو جس کی بنیاد پر حسن فوراً ختم ہو جائے، مدینے جانے سے پہلے حسن موصل میں ختم ہو جائے۔ تو ادھر وہ قاصد پہنچا اور پھر وہاں سے ایک ایسا زہر ہلاہل بھیجا گیا اور ساتھ میں خط تھا
کہ اگر یہ کسی دریا میں قطرہ ڈال دیا جائے تو دریا کے سارے جانور مر جائیں، اتنا خطرناک یہ زہر ہے۔ تو زہر وہ لے کر آنے والا قاصد آ رہا تھا، ایک درخت کے نیچے تھکن کو اس نے ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا لیٹا، اسی درمیان میں ایک بھورے رنگ کا بھیڑیا آیا اور اس کو اس نے پھاڑ ڈالا۔ اب جو وہ خط تھا اور جو زہر تھا وہیں پڑا رہ گیا، اور اس کا جو اونٹ تھا اس کی رسی درخت سے الجھ گئی، قدرت کی شان، اس کی رسی درخت سے الجھ گئی اور وہ اونٹ وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ ایک محب اہل بیت آ رہا تھا، رستے میں ایک مسلمان کو، نام نہاد مسلمان کو مرا پڑا دیکھا، ہمدردی سے رکا، دیکھا کہ بھیڑیا اس کو پھاڑ چکا ہے اور درخت سے اونٹ الجھا ہوا ہے، تو وہاں پر ایک بوتل دیکھی زہر کی، ساتھ میں خط دیکھا، خط پڑھا تو حیرت ہوئی اور پھر خوشی بھی ہوئی۔ اس کی لاش کو اس نے اٹھایا نہیں کہ یہ تو حسن کا جو ہے وہ قاتل ہے اور یہ تو کسی کا مخبر ہے، یہ تو کسی کا قاصد ہے۔ فوری طور پر آیا اور آنے کے بعد اس نے چپکے سے وہ خط امام حسن کو دیا۔ امام حسن نے وہ خط لیا اور پڑھنے کے بعد چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ جس کے گھر میں مقیم تھے غصے میں چہرہ سرخ ہوا، لیکن لوگ کہتے تھے امام کیا تھا خط میں؟ آپ نے خط پڑھا تو آپ چہرے کا غصہ چھپا نہ سکے۔ اتنا حلیم الطبع انسان، اتنا حلم اور بردباری والا انسان آخر اپنا غصہ چھپا نہ سکا۔ کیا لکھا تھا اس میں؟ امام حسن نے سوچا کہ اگر میں بیان کروں گا تو جس کے گھر میرا قیام تھا وہ شخص بدنام ہو جائے گا۔ تو امام نے کیا کیا، مصلی پہ بیٹھے تھے، وہ خط مصلی کے نیچے رکھ دیا اور فرمایا آج میرا دل چاہتا ہے کہ میرے نانا جان کی حدیث تم مجھ سے کچھ سن لو۔ کیوں؟ تاکہ لوگ خط کو بھول جائیں، خط کا میٹر بھول جائیں۔ آپ نے حدیث بیان کرنا شروع کی، اور ایک بات بتاؤں، امام حسن کی آواز بھی رسول اللہ کی آواز کے مشابہ تھی۔ بلکہ آپ کو یہاں تک بتاؤں، امام حضرت مولا علی کہتے تھے حسن تم خطبہ دیا کرو، جب تم خطبہ دیتے ہو تو مجھے رسول اللہ کے خطبے کی یاد آتی ہے۔ تو مولا حسن کہتے تھے بابا آپ کے احترام میں خطبہ نہیں دیتا، جہاں آپ موجود ہو، باب مدینۃ العلم موجود ہو، میں وہاں خطبہ کیسے دوں؟ تو بعض مرتبہ مولا علی نے یہ بھی کیا کہ آپ غیر موجود رہے، لوگوں سے کہا کہ کہہ دو علی موجود نہیں ہے تو آپ خطبہ دے دیں، اور پھر آپ جیسے ہی حسن پاک نے خطبہ شروع کیا تو دھیرے سے خاموشی سے آ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور امام حسن کا خطبہ سنا کرتے تھے۔ امام حسن کی آواز رسول اللہ کی آواز کے مشابہ بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے جب حدیث بیان کرنا شروع کی، محفل اسی حدیث کو سننے میں لگ گئی۔ خط کا میٹر جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، لوگ اٹھ کر کے پھر محفل ختم ہوئی تو جانے لگے۔ امیر موصل سعد نے پوچھا حضرت خط میں کیا لکھا تھا؟ آپ نے فرمایا امیر موصل میں کسی کے پردے کو پھاڑنا نہیں چاہتا، پردہ دری نہیں کرنا چاہتا، میرے نانا نے مجھے پردہ کرنا سکھایا، پردے کو پھاڑنا نہیں سکھایا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ امیر موصل سعد نے جیسے ہی خط مصلی کے نیچے سے نکالا اور پڑھا تو اس کے چہرے پہ بھی غصہ تھا، کیونکہ وہ دمشق سے جو خط آیا تھا جس کے نام وہ گھر کا مالک تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا امیر موصل اور اس نے اس کو پکڑ کے کہا سچ بتا یہ خط کہاں سے آیا، کس کا آیا؟ اور اس نے باتیں بتانے سے انکار کیا، کہا تو مارنا چاہتا تھا رسول اللہ کے بیٹے کو، بدبخت، حسن کا قاتل بننا چاہتا ہے دولت کی خاطر۔ پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امیر موصل نے اس کو جو وہ کاٹنے کے بعد جلوا دیا کہ جو حسن کے ساتھ دغا کرے اس کا انجام یہی ہو۔ امام پاک بہت دل برداشتہ ہوئے، اس واقعے سے بہت صدمے میں تھے، اور آپ نے پھر فرمایا کہ ہمیں مدینہ شریف چلے جانا ہے، وہیں سکون سے رہیں گے۔ بہت بے چین رہتے تھے کیونکہ لوگ بہت ستاتے تھے، لوگ سلام بھی کرتے تھے تو یہ کہہ کے کرتے تھے السلام علیکہ یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تجھ پہ سلام ہو۔ لوگ اتنے صدمے دیتے تھے امام حسن کو۔ مدینہ شریف جا کے رہے، وہاں مروان حاکم تھا، مروان گورنر تھا وہاں، تو مروان نے ایک عورت کو ورغلایا
اور اس عورت کو ورغلا کر کے اس نے کہا کہ کسی طرح حسن کے کھانے میں زہر ملا کر حسن کا قصہ تمام کر دو. اس پر بڑی بھاری قیمت انعام کے طور پہ دینے کا اعلان کیا گیا. اس عورت کا نام کیا تھا؟ اس میں ہماری علماء مختلف الآراء ہو گئے، اس لیے میں اس پر کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ عورت کا نام بتانے والوں میں امام احمد رضا، حضور مفتی اعظم، حضرت استاذ زمن، اس طریقے سے اور مورخین نے اس عورت کا نام بتا دیا، اور اس عورت کا نام جعدہ ابن اشعث بتایا جاتا ہے. لیکن نام کا انکار کرنے والوں میں صد الافاضل، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی اور ان جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں. نام کا انکار کرنے والوں میں بڑے لوگ ہیں، نام بتانے والوں میں بھی بڑے لوگ ہیں، دونوں بڑے ہیں. میری اوقات طالب علم کی تو نہ میں ان کا نام نہ ان کا نام، تو میں صرف اتنا عرض کروں کہ بہرحال زہر دینے کے لیے کسی عورت کو مقرر کیا. وہ عورت کون تھی میں اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کرتا، نہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہوں. میرا مزاج ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جس معاملے میں بھی علماء اہل سنت دو گروپ میں تقسیم ہوئے ہوں اس پر اپنا کوئی خیال کا اظہار نہ کروں، اس لیے کہ میرے لیے دونوں قابل تعظیم اور دونوں قابل احترام ہیں. صد الافاضل اعلیٰ حضرت کے خلیف خلفاء میں سے ہیں، اور استاد زمن اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، اور حضور مفتی اعظم شہزادے ہیں. لیکن اس لیے میں اس پر کوئی تفسیرہ نہیں کرتا. آپ کو جو تحقیق جس کی پسند آئے آپ اس پر عمل کریں، لیکن مائک سے کسی کی تائید یا کسی کی مخالفت یہاں نہیں ہو سکتی. بس اتنا کہ اپنی بات پوری ہو جائے. باقی ہمیں محققین دونوں سراخوں پر ہے کہ ایک عورت کو مروان نے ورغلایا کہ حسن کو کسی طرح زہر دو. ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ زہر دیا، ایک روایت کے مطابق 6 مرتبہ زہر دیا. جب امام کو 2 مرتبہ یا 5 مرتبہ زہر مدینہ منورہ میں دیا گیا، ایک بار شہد میں زہر دیا گیا، ایک بار کھجور میں زہر دیا گیا، کھانے میں زہر دیا گیا، الگ الگ. امام نے جب تکلیف بڑھی روضہ رسول پہ گئے، دعا کی، شفا ہو گئی. روضہ رسول پہ گئے، شفا ہو گئی. روضہ رسول پہ گئے، شفا ہو گئی. پھر امام نے فرمایا میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، کچھ دن موصل جا کر کے پھر میں امیر موصل کے گھر قیام کر لوں، کیونکہ یہاں لوگ بہت ستا رہے ہیں، مدینے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتے، تکلیف دے رہے ہیں. دیکھو بے گھر کرنا چاہتے تھے امام حسن پاک کو. کہتے ہیں امام حسن کے لوگ یہاں چین سے نہیں رہنے دیتے، میں کچھ دن موصل جا کے رہوں گا امیر موصل کے گھر، تو وہاں تھوڑا چین ملے گا. جب امام پھر مدینہ منورہ سے موصل تشریف لے گئے، امیر موصل سعد کے گھر، تو وہاں ایک شخص کو پھر دمشق سے بھیجا گیا کہ تو نابینا کا ڈھونگ کرتے ہوئے نابینا بن کے تو نے جانا ہے اور اپنی لاٹھی لے کر کے جانا ہے. لاٹھی میں نیچے کی طرف جو نوکدار لوہا لگا ہوتا ہے اس کو زہر میں بجھایا گیا اور کہا اندھا بن کر کے جانا، اور جب امام نماز پڑھاتے ہیں اس کے بعد واز کرتے ہیں تو ایسے ہی ڈھونگ کرتے رہنا، ایکٹنگ کرنا تجھے اندھے بننے کی، اور امام کے پیر پر وہ لاٹھی رکھ کر کے نوکدار اس کو زور سے دبا دینا، تو یہ ہوگا کہ زہر ان کے جسم میں چلا جائے گا. اس طرح حسن کا قصہ تمام ہو جائے گا. امام حسن جو ہے 1-2 سال کی نیت سے کہ بھئی مجھے وہاں قیام کرنا ہے، جب وہاں پہنچے تو یہ شخص اندھا بن کر کے آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا میں اہل بیت کا محب ہوں. 4-6 دن 5 دن 8 دن 10 دن کئی دن گزارتا رہا، واز سنتا تھا، آگے بیٹھ کے بہت روتا تھا اور بہت عقیدتوں کا اظہار کرتا تھا. ایک دن امام پاک کھڑے تھے، اس نے یوں کرتے کرتے لاٹھی رکھی، اور جب امام کے پیر پہ لاٹھی گئی تو اس کو زور دے کر کے اس نے دبا دیا. چاروں طرف سے لوگ، جب آپ کی چیخ نکلی زور سے تو چاروں طرف سے لوگ بڑے اس کو مارنا چاہا. امام نے فرمایا مت مارو اس کو، یہ دنیا میں بھی اندھا ہے، آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا، اور یہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، اور اس کا ظاہر بھی اندھا ہے، اس کا باطن بھی اندھا، ظاہر باطن دونوں اندھے ہیں اس کے. آپ نے اس کو مت مارو، چھوڑ دو. اس کو چھوڑ دیا، اور ادھر لوگوں نے زخموں کی طرف دیکھا. اس وقت تو طبیب کو بلایا گیا. طبیب کے آتے آتے یہ جو اندھا بن کے آیا تھا یہ وہاں سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا. ایسے میں طبیب آگے کہنے لگا ارے یہ تو زہر میں بجھی ہوئی لاٹھی تھی، کون تھا؟ لیکن طبیب ہوشیار تھا، اس نے امام کی رگوں سے دوا کے ذریعے سے زہر کا سارا اثر ختم کر دیا.
اس میں کافی وقت لگ گیا، پھر امام وہاں سے بھی دل برداشتہ ہوئے، اور پھر اس اندھے کو بھی بعد میں لوگوں نے پکڑ کے قتل کیا، اور پھر امام واپس مدینہ شریف آئے۔ اب مدینہ منورہ آنے کی جب خبر ہوئی کہ امام پھر مدینہ شریف آ رہے ہیں، مروان نے پھر تانے بانے بننے شروع کیے اور ایک عورت کو پھر تیار کیا، اور پھر دمشق سے ایک ہیرا منگایا گیا، اور اس ہیرے کو پیس کر کے امام حسن پاک جس مشکیزے سے پانی پیتے تھے اس پانی کے اندر ہیرا ڈال دیا گیا پیس کر۔ اب آپ سمجھے کہ ہیرا جو ہوتا ہے وہ کانچ کو بھی کاٹ دیتا، کانچ کو ہیرے کی کنی سے کاٹا جاتا ہے، ہیرے کی کاٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور وہ ہیرا پیسا گیا، پیس کر کے جو ہے وہ پانی میں ڈالا گیا۔ امام حسن پاک کی زندگی کا جو آخری اس شب تھی، اس میں امام حسن پاک جو تھے وہ اچانک صبح کے وقت اٹھے اور اٹھ کر کے اپنی بہن سیدہ زینب کو آواز دی۔ زینب جب سیدہ آئیں تو رو کر کہتے ہیں، بہن میں نے خواب میں امی جان کو، ابو جان کو اور نانا جان کو دیکھا، تو میں نے دیکھ کر کے کہا نانا جان دیکھ رہے ہیں کتنا ستا رہے ہیں آپ کی امت، یہ امت آپ کی کتنی مجھے ستا رہی۔ نانا جان نے فرمایا حسن اب غم نہ کرو، زیادہ دن تک تم ان کے درمیان نہیں رہو گے، اب تم بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے۔ یہ کہا اور یہ کہہ کر کے امام حسن پاک رونے لگے، اور جب کوئی روتا ہے نا تو روتے ہوئے کو پانی پیش کیا جائے، رونے لگے، اور جب رو رہے تھے تو کسی نے مشکیزے سے پانی نکالا پیش کیا، آپ نے وہ پانی لیا، اب پانی لے کر کے آپ نے جیسے ہی آپ پانی پیتے ہیں تو آپ اپنا سینہ پکڑتے ہیں، ہائے کیا ہوا؟ تو گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا حسین کو بلا۔ امام حسین اتنے ٹائم میں تشریف لائے، تو جو آپ کو الٹیاں ہونے شروع ہوئی تو مورخین لکھتے ہیں کہ جب امام حسن الٹیاں کرتے تھے تو آپ کی آنتیں کٹ کٹ کے الٹیوں کے اندر باہر آتی۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم دودھ پی کر الٹی کریں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، چہرہ کیسا ہو جاتا ہے، سوجنے لگتا ہے، دو چار الٹیاں ہو جائیں، اتنی لذیذ کھانوں کی اگر الٹیاں ہو تو انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ ہائے حسن کیسے آپ نے صبر کے دن کاٹے ہیں، کیسے آپ نے صبر کیا ہے کہ آپ کے آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی الٹی میں، تشت میں جب الٹی کرتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے 70 ٹکڑے گرے آنتوں کے، بعض نے لکھا ہے 100 ٹکڑے گرے آنتوں کے، اور الٹی میں بھی آنتیں کٹ کے باہر آتی تھی، اور پاخانے میں بھی آنتیں کٹ کٹ کے باہر آتی تھی۔ امام حسن پاک نے کئی دن گزارے، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 دن، کچھ لوگ کہتے ہیں 30 دن، کچھ لوگوں نے 40 دن کا ذکر بھی کیا ہے۔ اسی طبیعت کی علالت میں آپ نے دن گزارے۔ امام حسین کہتے تھے بھیا بتاؤ تمہیں زہر کس نے دیا، تمہیں زہر کس نے دیا؟ امام حسن کہتے تھے حسن جس پر مجھے شک ہے اگر اسی نے دیا ہے تو اللہ بہت بڑا انتقام لینے والا ہے، اور اگر مجھے جس پہ شک ہے اگر وہ نہیں ہے تو تم ظاہر سی بات ہے نام پتہ چلنے پر تو قتل ہی کرو گے، تو خام و خواہ شک کی بنیاد پہ کسی کو کیوں قتل کیا جائے؟ اور میں جانتا ہوں قاتل کو، لیکن میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ ہم بدلہ لیں گے تو اپنی طاقت کے مطابق لیں گے، اور اللہ بدلہ لے گا تو اپنی شان کے مطابق لے گا۔ یہ امام حسن کی سوچ تھی، اور بالآخر دونوں بھائی گلے مل کر کے ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے۔ جب رو رہے تھے تو اچانک روتے روتے امام حسن نے کہا حسین میرے بھیا دیکھ میرا چہرہ کیسے نظر آ رہا ہے، تو تب الٹی کر کر کے اور آنتیں جو کٹ کے باہر نکلتی تھی امام حسن کا چہرہ ہرا ہو گیا تھا۔ تو امام حسین نے کہا بھائی جان آپ کا چہرہ تو ہرا ہو گیا ہے، ہرا نظر آ رہا ہے۔ تو کہا حسین حدیث معراج یاد کرو، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا اور ایک سرخ۔ تو پوچھا گیا تھا ہرا اور سرخ کا کیا مطلب؟ کہا ہرا حسن کے لیے تھا، سرخ حسین کے لیے تھا، اس لیے کہ جب حسن دنیا سے جائے گا تو اس کا چہرہ زہر کی وجہ سے ہرا ہو جائے گا، اور جب حسین دنیا سے جائے گا تو اس کا چہرہ خون کی وجہ سے سرخ ہو جائے گا۔ حدیث معراج کی صداقت دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد
امام حسن نے بہت سی وصیتیں فرمائی، اور پھر ایک وصیت یہ تھی، میری تمنا ہے کہ نانا جان کے قدموں میں بعد وصال مجھے دفن کر دیا جائے تاکہ اپنے نانا کے قدموں میں قیامت تک سوتا رہوں۔ لیکن بھائی حسین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے نانا کے قدموں میں لے جاؤ گے، لیکن مروان مجھے وہاں دفن ہونے نہیں دے گا۔ اگر دفن نہ ہونے دیں تو پھر مجھے تم جھگڑا مت کرنا، لڑائی مت کرنا، جنگ مت کرنا، بلکہ مجھے جو ہے وہ جنت البقیع میں امی کے قدموں میں دفن کر دینا، لیکن لڑائی سے گریز کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ ہوا مسلمانوں، امام حسن پاک نے جام شہادت نوش کیا۔ دو روایتیں ملتی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ وہ تاریخ صفر کی 28 تھی، اور بعض روایات کے مطابق وہ تاریخ ربیع الاول شریف کی 5 تاریخ تھی۔ بہرحال تاریخ جو بھی تھی، امام حسن پاک نے جام شہادت نوش کیا۔ اہل بیت کے گھر میں ایک کوہرام تھا، اس لیے کہ گھر کا امام، گھر کا مقتدا، گھر کا پیشوا، وہ پیشوا ہی نہیں بلکہ پوری امت کا پیشوا تھا۔ آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جنازے میں اتنے لوگوں نے شرکت کی، اتنے لوگوں نے شرکت کی، اتنے لوگوں نے شرکت کی کہ جنت البقیع میں اتنی پبلک آئی کہ اگر رائی پھینکی جاتی وہ زمین پر نہیں پڑتی، لوگوں کے سروں پہ پڑتی، جس کو کہتے ہیں تل رکھنے جگہ نہیں، اتنے لوگ۔ اور جب امام حسن کا جنازہ آیا تو جنازے پہ مروان آیا اور آ کے رونے لگا، رو رہا تھا۔ جنازے پر امام حسین نے کہا جیتے جی خوب ستایا، اب ان کی شہادت کے بعد روتا ہے۔ تو اس نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اس کو ستاتا تھا جس کا حلم اس پہاڑ سے بھی زیادہ بڑھ کر کے تھا، میں اس کو ستاتا تھا۔ اور وہ رونے لگا۔ کسی کی موت پر دشمن کا رونا یہ دشمن کا مرتبہ تو نہیں بڑھاتا، البتہ صاحب معاملہ کی شان بیان کرتا ہے کہ موت اس کی ہے، زمانہ جس کا کرے افسوس۔ اللہ اکبر۔ لیکن جنازے پر تو مروان رو پڑا، مگر جب وہ جنازہ اٹھا کر رسول اللہ کے مزار پر لے جایا گیا نبی کے قدموں میں دفن ہونے کے لیے، تو تلواریں نکل گئی اور کہا گیا ہم حسن کو ان کے نانا کے قدموں میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ مسلمانوں، کس قدر یہ مظلوم ہستی ہے کہ اللہ اکبر، دفن ہونے کے لیے تو لاوارث میتوں کو بھی نہیں روکا جاتا، لیکن حسن اس مظلوم کا نام ہے کہ جس کے نانا کے قدموں میں حسن مجتبیٰ کو دفن ہونے کی تمنا تھی۔ امام حسن کو ان کے قدموں میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، تلواریں نکال لی گئی۔ حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تلواریں نکلی، ہائے ہائے، بارات میں تلواریں نکلتے تو لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن حسن اس مظلوم کا نام ہے جس کے جنازے پہ تلواریں نکلی۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ جب تلواریں نکلی تو میرے امام حسین نے بھی تلوار نکالی۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے اور فرمایا کیا آپ اپنے بھائی کی وصیت بھول گئے؟ امام حسین نے کہا کیا؟ کہا کہ حسن پاک نے کہا تھا کہ مروان اگر مجھے دفن نہ ہونے دے نانا کے قدموں میں تو مجھے بقیع میں امی کے قدموں میں دفن کر دینا۔ اور پھر وہ جنازہ اٹھا کر کے حضرت امام حسن کو جنت البقیع میں جو ہے وہ سپرد لحد کیا گیا۔ یہ ہے امام حسن کی زندگی کی مختصر سی داستان۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی نجات فرمائے، اور اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔